بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 167 اور آج چوتھی قسط ہے اور ہیڈنگ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ کا قبول اسلام اور پیج ہے 144. ناظرین، جس کتاب سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے الرحیق المختوم. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے یہ اشک پیازی بن نہ سکا. حضرت حمزہ رضی اللہ کا قبول اسلام، یہ ہیڈنگ ہے. ناظرین، پیج ہے 144 اور آج کا یہ ولاگ ہے 167 اور آج اس کی قسط ہے چوتھی. حضرت حمزہ رضی اللہ کا قبول اسلام. مکہ کی فضا ظلم و جور کے انسیاب بادلوں سے گمبگیر تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور مقہوروں کا راستہ روشن ہو گیا. یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. ان کے اسلام لانے کا واقعہ سن 6 نبوی کے اخیر کا ہے اور اغلب یہ ہے کہ وہ ماہ ذی الحجہ میں مسلمان ہوئے تھے. ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ کو ایذا پہنچائی اور سخت سست کہا، ڈھیلا کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا. پھر وہ خانہ خدا کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا. عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کمان حمائل کیے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی. حضرت حمزہ غصے سے بھڑک اٹھے. یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے. ماجرا سن کر کہیں ایک لمحہ کے بغیر دوڑتے ہوئے اور یہ تہیہ کیے ہوئے آئے کہ جوں ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے. چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے، او سریں پر خوشبو لگانے والے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں. اس کے بعد کمان سے اس زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا. اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو امارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی. ابتداً حضرت حمزہ رضی اللہ کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی تھی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت و قوت محسوس کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے حضرت عمر کا قبول اسلام، جو کہ ویلاگ نمبر ہوگا 168 اور آج کی 5ویں قسط ہوگی حضرت عمر کا قبول اسلام. وہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ تھا حضرت حمزہ کا قبول اسلام جو ہم آپ کے سامنے پیش کیا.
حضرت حمزہ کی ایک بات جو دوبارہ میں آپ کے سامنے رکھوں، حضرت حمزہ بولے جب اس نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی ہوئی ہے، تو بولے وہاں جا کے، او سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان اس زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے، یہ پہلے پیش کر چکا ہوں، یہ ہمارا ویلاگ یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ دختر مصطفیٰ سید فاطمہ، اوج صدق و صفا سید فاطمہ، کوئی تمثیل جن کی حیا کی نہیں ہے، وہ جانے حیا سید فاطمہ، جس سے مبہوت ہیں ظلمتیں ہیں وہی ظلمتوں میں ضیا سید فاطمہ، رب تعالی نے بھیجا سلام آپ کو زوجہ مرتضیٰ سید فاطمہ، دختر مصطفیٰ سید فاطمہ۔